سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ سیٹس ان کو دے دی جائیں. اس کا تفصیلی فیصلہ آج انیشل فیصلہ آنے کے تقریباً 70 دن بعد آیا. ہم آپ کی خدمت میں مختصراً اور آسان الفاظ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا, معاملہ شروع کہاں سے ہوا, آج پہنچا کہاں تک, آج کے فیصلے میں کیا لکھا ہے, آگے کیا ہو سکتا ہے. ابھی ہم کھڑے اکتوبر 2024 میں. یہ داستان شروع ہوتی ہے پچھلے سال دسمبر 2023 میں. دیکھیے 22 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس کو کالعدم قرار دیا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا تھا آپ نے جو اپنے الیکشنز کرائے انٹرا پارٹی وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا, پارٹی کو بلے سے محروم کر دیا تھا. اس کے بعد بہت سارے مراحل چلتے رہے, الیکشن کمیشن, پشاور ہائی کورٹ, یہ سارا معاملہ چلتا رہا. قصہ مختصر یہ, اس 22 دسمبر کے اس فیصلے کے بعد جب بات پہنچی 8 فروری کے الیکشنز تک, 8 فروری 2024 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوئے. اس کے تقریباً 11 دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی. بحث چل رہی تھی کہ MWM میں جائیں یا سنی اتحاد کونسل میں جائیں. چونکہ جب ہم نے الیکشن لڑا ہے اس میں تو ہمیں بلہ بھی لے لیا گیا, اور بلے کے بعد انتخابی حیثیت ہی چھین لی گئی. PTI کو بطور پارٹی نہیں لڑنے دیا گیا, ہمارے سارے امیدوار آزاد لڑے, تو ہم کہاں جائیں. 8 فروری کو الیکشن ہوا, 11 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے سنی اتحاد کونسل میں. یہ ہو گیا معاملہ. اب یہ بات چلی کہ جناب ہم نے ایک پارٹی جوائن کر لی ہے, اور چونکہ ہم پارٹی کا حصہ ہیں اور ہر پارٹی اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو مخصوص نشستیں ملیں بیسڈ آن دا ریزلٹس آف دا الیکشن, تو سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کر دی کہ ہمیں آپ مخصوص نشستیں دیجیے. اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد یہ ہوا کہ جو باقی جماعتیں تھیں, یعنی کہ مسلم لیگ نون, یعنی کہ پیپلز پارٹی, یعنی کہ MQM, انہوں نے ان نشستوں پر اپنا دعویٰ کیا اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ نہیں صاحب یہ نشستیں ہمیں دی جائیں, چونکہ یہ جو جماعت ہے سنی اتحاد کونسل یہ تو حقدار ہی نہیں ہے نشستوں کی, یہ انہوں نے تو کل ہی اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, یہ کیسے حقدار ہیں. تو انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی. اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا, 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا. سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو مسترد کر دیا, یعنی کہ کہا کہ آپ لوگوں کو سنی اتحاد کونسل کو, جو کہ PTI کے لوگ تھے, جو کہ آزاد امیدوار لڑے تھے, آپ کو یہ سیٹس نہیں ملیں گی. اب جب یہ ہو گیا تو اس کے 5 دنوں کے بعد 6 مارچ کو, ابھی 2023 چل رہا ہے, سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ کیا. اب وہ گئے عدالت, پہلا قدم بڑھایا پشاور ہائی کورٹ کی طرف. پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا, 5 رکنی لارجر بینچ بنا, اور سب نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر دیا. 5-0 نہیں صاحب آپ کو یہ سیٹس نہیں مل سکتی, الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا وہ صحیح دیا تھا, آپ کی درخواست مسترد ہے. اس کے تقریباً کچھ دنوں کے بعد, ایک ہفتے کے بعد 2 اپریل کو یہ ہوا کہ مخصوص نشستوں کے لیے اب سنی اتحاد کونسل چلی گئی بڑی عدالت میں, یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی اب سنی اتحاد کونسل. اب جب وہاں گئی تو قصہ مختصر یہ کہ اگلے مہینے, مئی کے مہینے میں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ تھا, اس نے پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا, اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو کیس ہے بڑا اہم ہے, یہ لارجر بینچ کو سننا چاہیے. یہ ہو گیا معاملہ. اس کے بعد لارجر بینچ بن گیا, سربراہ بن گیا چیف جسٹس آف پاکستان, نام ان کا قاضی فائزی صاحب. 13 رکنی بینچ, 7 سماعتیں ہوئی. 9 جولائی کو فیصلہ محفوظ ہو گیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا, اور PTI کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا کہ وہ فیصلے غلط تھے, آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو مخصوص نشستیں دی جائیں. 13 میں سے 8 ججوں نے فیصلے کی حمایت کی, 5 نے اختلاف کیا, 8-5 سے فیصلہ. فیصلہ لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے, آج کا تفصیلی فیصلہ بھی انہوں نے لکھا ہے. جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کے کیا نام ہے؟ قاضی فائزی صاحب, جمال مندو خیل صاحب, امین الدین خان صاحب, نعیم اختر افغان صاحب. انہوں نے, ان 5 ججوں نے خلاف فیصلہ دیا. پھر اس کے بعد اب سے کچھ روز پہلے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک وضاحت جاری کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنبیہ کی. وضاحت میں کیا لکھا گیا دیکھیے, کہا گیا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, یہ شارٹ آرڈر بہت واضح, الیکشن کمیشن اس کو پیچیدہ نہ بنائے, اس فیصلے پہ عمل کرے اور سیٹس دے, یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا. اس پر پھر اس کے بعد قاضی فائزی صاحب نے بھی ایک لیٹر جاری کر دیا کہ کس اختیار کے تحت 8 ججز نے فیصلہ سنایا, یہ وضاحتی بیان جاری کیا. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا ان 8 ججز نے کہ وضاحتی بیان میں کہ حکم پر عمل درآمد اگر نہیں کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. آج 23 ستمبر, داستان آج تک آ گئی. یہ 12 جولائی کے فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا. آج کا تفصیلی فیصلہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا, جس میں بہت تفصیلی یہ باتیں, جس میں یہ بات ہے کہ انتخابی نشان نہ دینا کسی سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا.
یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرایا تو آپ نے انتخابی نشان سے محروم کر دیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اضافی سزا کیوں دے دی؟ اگر کسی سے انتخابی نشان لے لیا جائے تو اس پارٹی کو اس رائٹ سے تھوڑی محروم کیا جا سکتا ہے کہ وہ الیکشن بھی نہ لڑ سکے، یہ غلط کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو آج کے فیصلے میں شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس پہ ری ایکٹ بھی کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کریں گے۔ الیکشن کمیشن فیصلے میں کہا گیا کہ ملک میں جمہوری عمل کا ضامن ہے، بھائی حکومت کا چوتھا ستون ہے، لیکن فروری کے انتخابات میں الیکشن کمیشن اپنا ایک کردار ادا کرنے میں ناکام رہا، اور آخر میں اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ وہ جو انیشیل فیصلہ تھا اس میں 2 ججز نے جو اختلافی نوٹ جاری کیا تھا، یعنی کہ جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم افغان صاحب، ان 2 ججز نے پہلے اختلاف کیا تھا، تو کہا گیا کہ بھاری دل سے ہم بتاتے ہیں کہ ان 2 ساتھیوں نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ساتھی ججز کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ، اچھا ان ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھے تھے، تو آج کے فیصلے میں کہا گیا کہ ان کے اختلافی نوٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے کوئی مناسب نہیں ہے، یعنی ان اختلافی نوٹ پر اختلاف کیا گیا اور اس پر ان کو ججز کا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ یہ بالکل کلیئر کٹ آپ سمجھ لیجئے کہ نام لے لے کر یا واضح اشاروں کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے ریکارڈ پر سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے ججز ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ ان ججز نے، یعنی کہ امین الدین صاحب نے اور نعیم افغان صاحب نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر کا یہ عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے تھے، ساتھ ہی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے تھے، تاہم جس طریقے سے ججز نے اختلاف کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے تحمل اور شائستگی سے کم ہے۔ یہ تو ہو گیا آج کا معاملہ۔ اب سوال، ملین ڈالر کوسچن، آپ جولائی میں فیصلہ آیا ہے، اکتوبر میں ہم کھڑے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوا ہے، کیا اب حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کر دے گی آج کے تفصیلی فیصلے آنے کے بعد؟ بظاہر رہتا ہے اس کا جواب ہے جی نہیں۔ اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو سب سے ریلیونٹ منسٹر ہیں جناب یعنی کہ جو وزیر قانون اعظم نذیر تالار صاحب، وہ آج آئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ غور سے دیکھ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آسان الفاظ میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنے لگے عمل، الیکشن کمیشن بھی نہیں کرنے لگا اس میں عمل، کیونکہ وہ اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ایک پارلیمان نے قانون پاس کر لیا ہے، اس قانون کے تحت کوئی بھی ممبر اپنی پارٹی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتا، جو کہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے۔ سو اب اس قانون کے آنے کے بعد یہ فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، ہینس اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ دیکھیں پاکستان کے وزیر قانون کیا کہہ رہے ہیں اس فیصلے پر۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق۔ 104A اور سیکشن 66 ہیں، وہ آج قانون کی کتاب کا حصہ ہیں۔ ابہام ابھی وہی کا وہی ہے کہ اس وقت جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ ارریورسیبل ہے۔ سب دوستوں نے فیصلہ دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں اس میں لکھا جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ایشو جو ہے یہ ابھی تک حائل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بھی جو حلف لیا ہے وہ حلف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے۔ تو آئین پاکستان میں جو اسکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا، اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی۔ اب عدالت کا فیصلہ ادروائز ہے، یہ ایک فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے۔ سیٹس نہیں دی جا سکتی اور مزید بھی اس میں عدالت میں جائے گا یہ معاملہ۔ ایک طرف تو آج یہ معاملہ ہوا ہے، دوسری طرف ایک اور معاملہ ہوا ہے، قصہ مختصر ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایک بنی، ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے، جس کے تحت ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے جب بھی سپریم کورٹ پاکستان میں بینچز بنائے جاتے تھے جو کیسز سنیں گے، تو وہ بینچ بناتا تھا پاکستان کا چیف جسٹس۔ پھر فائزہ صاحب کی بھی اس میں منشا شامل تھی، اگر خود چیف جسٹس تھے، کہ جناب نہیں، چیف جسٹس خود یہ کام نہ کریں بلکہ 3 رکنی کمیٹی یہ کام کرے، اس کو کہیں گے ہم ججز کمیٹی۔ یہ عمل کہلایا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر۔ اور کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ پاکستان کا چیف جسٹس، جو پیونر جج ہے یعنی کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہوگا وہ، اور تیسرے نمبر کا، یہ 3 ٹاپ ججز، ان کی کمیٹی بنے گی اور یہ بنائیں گے قوانین۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلے دنوں ایک آرڈیننس آ گیا صدر پاکستان کی جانب سے کہ صاحب اس کمیٹی میں کی حیت تبدیل کی جا سکتی ہے، چیف جسٹس ہوں، دوسرے سینئر موسٹ جج ہوں، تیسرا جج سپریم کورٹ پاکستان کا چیف جسٹس اپنی مرضی سے کوئی سلیکٹ کر سکتا ہے۔ ناقدین نے تنقید کی کہ صاحب اس طریقے سے تو چیف جسٹس اپنی مرضی کے جج سلیکٹ کر لیں گے تو ایک وہ خود ہو گئے، ایک ان کی مرضی کا جج ہو گیا، تو یہ تو کمیٹی
عملاً چیف جسٹس صاحب خود ہی بنانے لگیں گے پھر بینچز. ادھر وہ آرڈیننس آیا ہے, اس کے کچھ دیر بعد عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے اس آرڈیننس کے تحت نئی کمیٹی بنا دی اور اس بینچ کے جو تیسرے ممبر تھے یعنی کہ منیب اختر صاحب, ان کو ریپلیس کر دیا ایک اور ممبر سے یعنی کہ امین الدین صاحب سے. یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. آج ججز کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں آنا تھا فیصل صاحب نے, وہ آئے, منصور علی شاہ صاحب نے اور امین الدین صاحب نے. منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے, انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور کھل کے بات کی. جسٹس منصور علی شاہ نے اس خط میں ترمیمی آرڈیننس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی. ترمیمی آرڈیننس کے بعد بھی اگر فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تو ترمیمی آرڈیننس کے بعد سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی. اگر فائز عیسیٰ صاحب چاہتے, منصور شاہ صاحب نے کہا, تو وہ اس ترمیمی آرڈیننس کے بعد بھی منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے تھے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ نہ صرف ایک ایسا نہیں کیا بلکہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا. مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا جمہوری رویہ, غیر جمہوری رویہ. یہ ون مین شو ہے. کمیٹی کی تشکیل میں بتایا ہی نہیں گیا کہ کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا اس آرڈیننس کی آئینی حیثیت طے ہونے تک میں اس کمیٹی میں شرکت نہیں کروں گا. یعنی کہ اب آج کے بعد جو بینچز بنیں گے اس کے لیے جو کمیٹی بنے گی اس میں اس کمیٹی کا ایک فرد یعنی منصور علی شاہ وہ نہیں آئیں گے. بہت گمبھیر معاملات ہیں. قانونی اور آئینی ماہرین سے ہم بات کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں. اور ابھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں اور آف کورس سپریم کورٹ پاکستان کے لائر ہیں. اس کیس میں بھی لائر رہے جس کا تفصیلی فیصلہ ہے, سو ویری ریلیونٹ. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں.